بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میں محمد فاروق ڈوگر، نمائندہ خصوصی روزنامہ پاکستان فار ملیشیا، اپنے پروگرام آمنے سامنے میں حاضر خدمت ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے تجزیہ نگار جناب اثر قریشی صاحب. ویلکم جناب قریشی صاحب ہمارے پروگرام میں. ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہی اس وقت جو ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے، جس میں سیر فہرست ہے اس وقت جو قومی اسمبلی کے استعفوں کی باز گزشت جو چل رہی ہے، جو بات چیت ہو رہی ہے، جس میں پیپلز پارٹی نے بھی مثبت جواب دیا ہے جناب میاں نواز شریف صاحب کو کہ قومی اسمبلی کی حد تک ہم مستعفی ہونے کو تیار ہیں. ساتھ ساتھ روزنامہ پاکستان کے میں ایک کالم شائع ہوا ہے، جناب سہیل وڑائی صاحب نے وہ کالم لکھا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مریم نواز کی جان کو خطرہ ہے اور ان کو کسی فضائی حادثے میں ہلاک کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو اس مذہب برآمد میں بھی ہم سے بات کریں گے. اگر تو یہ واقعی کوئی اس طرح کی کوئی سازش تیار ہو رہی ہے تو ابھی تک وزیر اعظم اور آرمی چیف کی طرف سے کوئی تردید نہیں آئی. تو اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے جناب قریشی صاحب سے کہ ان کی اس پورے سینیریو میں کیا رائے ہے. جی قریشی صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ محترم جناب فاروق صاحب. آج کے جو موضوع آپ نے چنے ہیں، سب سے پہلی بات جو آپ نے کی ہے کہ قومی اسمبلی سے اپوزیشن یعنی پی ڈی ایم کے اراکین جو اس وقت قومی اسمبلی میں ہے وہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. دیکھیں، جہاں تک بات ہے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دینے کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت پی ڈی ایم جو ہے اگر وہ استعفوں کی طرف آتی ہے تو پی ڈی ایم بند گلی میں چلی جائے گی. صحیح ہے. میں کسی بھی طرح سے ملک کے اندر انتشار یا کوئی ایسی جو ہے کیا نام ہے چیز اڈاپٹ کرنے کے لیے پی ڈی ایم والوں کو کسی بھی طرح سے سپورٹر نہیں بنوں گا کہ جس کی وجہ سے خانہ جنگی کی کیفیت شروع ہو جائے. کیونکہ دیکھیں، حکومت تو بند گلی میں گھس چکی ہے، اس لیے کہ حکومت کے اب تک کے جتنے بھی اقدامات ہوئے ہیں وہ بظاہر عام عوام کی نظر کے اندر ایسے نظر آ رہے ہیں کہ اس کا حکومت کا کام صرف اور صرف یہ نظر آ رہا ہے جب سے حکومت سنبھالی گئی ہے کہ وہ اپوزیشن جماعتوں کو اور اپوزیشن کے رہنماؤں کو کسی بھی طرح سے جو ہے وہ عدالتوں میں گھسیڑ دیں، عدالتوں میں ٹھوس دیں. اگر کسی ایک ذمہ دار شخص کے بھی خلاف نیب نے کوئی اہم کردار ادا کیا ہوتا اور صحیح اس کی رپورٹنگ کی ہوتی اور صحیح اس کے خلاف کیس بنایا ہوا ہوتا تو آج جو ہے اس حکومت کا جو ہے وہ گراف کہیں اور ہوتا. نیب جو نظر آ رہی ہے اس وقت وہ حکومت کی باندھی نظر آ رہی ہے اور اس کے خلاف ہمارے کچھ سیاستدانوں نے اور بات کے خاص طور سے سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین صاحب نے یہ کہا کہ جی ہم نیب کو دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ دنیا بھر میں نیب کی حقیقت بتائیں گے اور اس کی طرف سے کوئی نیب کی طرف سے اس کا کوئی جواب نہیں آیا. اب بات آ گئی اس کے بعد استعفوں کی. اچھا دیکھیے، فضل الرحمان صاحب جو ہے مولانا صاحب، ان کی جماعت اس الیکشن سے باہر ہے. ایک طرح سے 2 سیٹیں ساری ہیں ان کی، وہی تو کہا اس الیکشن سے باہر ہے تو ان کو استعفیٰ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب رہ گئی بات یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اپوزیشن استعفیٰ دے دے گی تو ایگزیکٹو آرڈر کے تحت یہ موجودہ حکومت جو بار بار یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ ہم ایک پیج پر ہیں، فوج ہمارے ساتھ ہر جگہ تعاون کر رہی ہے، فوج ہمارے ساتھ ہمیں سپورٹ کر رہی ہے ہر جگہ پر، صحیح ہے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جگہ پر فوج انہیں سپورٹ نہیں کرے گی؟ کیا ہمارے عسکری ادارے انہیں سپورٹ نہیں کریں گے؟ کیا ہماری جو ہے جو دوسرے ادارے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں بیوروکریٹس ان کو سپورٹ نہیں کریں گے؟ اگر نہیں کریں گے تو ہمارے لا اینڈ آرڈر ایجنسیز زبردستی سپورٹ کروائیں گے، کیونکہ جب انہوں نے حکومت انہوں نے بنوائی ہے اس کی تو وہ اس کی سپورٹ بھی کریں گے. اور عمران صاحب اس بات کا آپ اس تو اظہار کر چکے ہیں کہ فوج ہمیں سپورٹ کر رہی ہے. تو اب جب فوج انہیں سپورٹ کر رہی ہے، اگر اپوزیشن استعفیٰ دے دیتی ہے تو کیا ہوگا؟ ری الیکشن ہو جائیں گے. 1 سیٹ پہ ہوتا ہے، 2 سیٹ پہ ہوتا ہے، 10 پہ ہوگا یا 50 سیٹ پہ ہو جائیں گے. اچھا پھر اس کے بعد جو نیکسٹ اسمبلی آئے گی، سوچے ذرا، اپوزیشن کو سوچنا ہوگا. آج کی جو بات کر رہا ہوں یہ پیغام میرا اپوزیشن کے لیے بھی ہے اور حکومت کے لیے بھی ہے. جب نیکسٹ اسمبلی آئے گی اس میں جب سینیٹر کی تعداد جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوگی، کیونکہ جب نئے الیکشن ہو جائیں گے اور نئے الیکشن میں ظاہر سی بات ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں دوبارہ اور جس کی حکومت ہوتی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بحث، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے ابھی گلگت بلتستان میں دیکھا کس طرح سے جناب علی آپ کو سیٹیں ملی ہیں.
تحریک انصاف میں کچھ لفظ کشائی کا میں کچھ کر لوں، ایک جملہ میں پورا کر لوں. جی جی. تو اب جب آپ یہ کرنے جا رہے ہیں، آپ استعفیٰ دینے جا رہے ہیں، تو ری الیکشن ہو جائے گا، ایگزیکٹو آرڈر آئے گا، ری الیکشن ہو جائے گا، آپ اسمبلیوں سے بھی باہر ہو جائیں گے. اب آپ کی آواز اب تک جو عوام کے لیے آپ کہتے ہیں ہم عوام کے لیے کام کر رہے ہیں، اگر عوام کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ کو اسمبلی میں رہ کے کام کرنا ہوگا. جب آپ اسمبلی سے باہر رہ جائیں گے تو آپ بھی عوام ہو جائیں گے، پھر آپ کی کہانی ختم. تو اب اگر حکومت نے یہ اعلان کر دیا، اپوزیشن نے سوری حکومت کے اپوزیشن نے یہ اعلان کر دیا کہ استعفیٰ دے رہی ہے، اس کا مطلب وہ بند گلی میں داخل ہو رہی ہے. جب بند گلی میں داخل ہو گئے اس کے بعد کوئی رستہ نہیں رہا. جب کوئی رستہ نہیں رہا تو اب میں بتا دوں، میرے پاس یہ انفارمیشن تھی اب سے کوئی مہینہ بھر پہلے، میرے پاس ایک بڑی اتھینٹک جگہ سے جو یہ انفارمیشن آئی تھی کہ میں نے اس کو اس وقت جو ہے نا اہمیت نہیں دی، لیکن اب جو یہ پلان جو آیا ہے کہ جناب استعفیٰ دیں، اب میں سمجھ رہا ہوں کہ اس بات میں صداقت تھی. میرے پاس یہ اطلاع تھی کہ عمران نیازی صاحب اگلے 5 سال بھی پورے کریں گے، 2028 تک کریں گے سر. دیکھیں وہ 2028 تک کی تو اگلے 5 سال بھی کریں گے، وہ تو کسی نے جو بڑھ ماری ہے وہ ابھی وہ تو دیکھیں ہمارے یہاں یہ رواج نہیں رہا ہے کہ اس نے دوسری سے تیسری مرتبہ کری ہے. یہ پہلا رواج یہ نہیں ہو سکے گا. لیکن جو میں بات کرنے جا رہا ہوں سن لیجیے کہ اس وقت میں نے ان کی بات کے اوپر جو ہے نا وہ اعتماد نہیں کیا. لیکن اب جو یہ فضل الرحمان صاحب ان کو لے کے جا رہے ہیں جو جماعتوں کو استعفیٰ دلوانے کے لیے، اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب گیم کھیل لیں، وہ دونوں ہاتھ میں لڈو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. اگر حکومت گر جائے گی تو جناب علی ان کو جناب علی ہیرو بن جائیں گے وہ. اگر حکومت نہیں گرتی ہے تو وہ تو زیرو ہو گئے، لیکن ان کے ساتھ جتنے بھی حواری تھے جن کے ساتھ رہ کے انہوں نے کام کیا تھا وہ بھی زیرو ہو جائیں گے. یہی چاہتے ہیں. تو اب جو بھی نظر آ رہا ہے، جو یہ اپوزیشن کا قومی اسمبلی کا نظر آ رہا ہے سلسلہ، وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ کہیں کسی جگہ پر جو بار بار نیب کے کیس کھلتے ہیں فضل الرحمان صاحب کے بعد پھر واپس ہو جاتے ہیں، پھر بار بار دھمکی آتی ہے پھر واپس ہو جاتے ہیں، یہ اسی سلسلے کی کوئی کڑی ہے. یہ فلانا فضل الرحمان صاحب کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کو بند گلی کے اندر لے آؤ، اور وہ کافی حد تک اپوزیشن کو بند گلی میں لانے میں کامیاب ہو گئے. فلانا فضل الرحمان صاحب حکومت کے مقاصد کو پورا کرانے کے لیے اپوزیشن کو اکٹھا کر کے بند گلی کے اندر لے کے جا رہے ہیں. یہ کان کھول کے سن لے پی ڈی ایم کے دوسرے اراکین. اگر آپ نے حکومت کے خلاف کوئی واقعی اقدام کرنا ہے، جو کہ اقدام جو ہے آپ حکومت کو گرانے کے لیے کرنا چاہتے ہیں یا عوام کو ریلیف دینے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے وہ کام کرنا ہوگا جو نیازی صاحب نے کیا ہے. نیازی صاحب نے ہمارے چودھری برادران کو کھانے پہ بلایا، انہوں نے کہا جی ہم کھانے کے لیے نہیں ہیں، آپ کا ساتھ دیا تھا، ہم نے کہا حکومت کام کرنے کے لیے تھا. پھر نیازی صاحب جناب علی مجبور ہو گئے، ان کے قدموں میں جا کے بیٹھ گئے، ان سے صلاح کر لی. تو اپوزیشن نے بھی یہی کام کرنا ہے. سر میں ذرا کچھ بولوں؟ جی آپ بولیے. یہ جو اپوزیشن اس وقت گیم کر رہی ہے، یہ جو پی ڈی ایم لاہور میں جلسہ کرنا چاہ رہی ہے، اور ساتھ میں یہ باقاعدہ لوگوں میں یہ بات پھیلائی جا رہی ہے جی مریم نواز کو اللہ معاف کرے کوئی اس کو جان لینے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کے علاوہ اس طرح دوسرے جو باتیں یہ پھیلائی جا رہی ہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کی جائیں سینٹ الیکشن میں، کیونکہ ان کو کنفرم پتہ ہے اس وقت سینٹ میں حکومت کے پاس سادہ اکثریت نہیں ہے، لیکن الیکشن کے بعد آٹومیٹکلی ان کے پاس سادہ اکثریت آ جائے گی، اور وہ کوئی بھی بل کوئی بھی آرڈیننس ایزیلی اس کو منظور کرا سکتے ہیں. میں جو بات کر رہا ہوں وہ بات نہیں، اگر آپ پورے کرنے دیتے ہیں تو جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس سے بہتر میں اس کے اوپر جو اپنا تو آپ بتائیں نا، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپوزیشن یہ غلط کر رہی ہے. ہاں تو اب وہی بات ہے، کورونا کی اس وقت جو صورتحال ہے، کورونا پہ بات کریں گے، جو میں نے بات کیا تھا وہ بات پوری کر لوں کہ اب جو حکومت جو ہے، اگر حکومت نے کوئی اقدام کرنا ہے، عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے کوئی بات کرنی ہے، اور عوام کو ریلیف دلانے کے لیے بات کرنی ہے، اور حکومت کو ٹھکانے لگانا ہے، تو جو میں عرض کر رہا تھا وہ رجوع کرے آف لیگ سے، اور پنجاب اسمبلی کے اندر حکومت کے خلاف جو ہے وہ جسے کہتے ہیں آپ کیا نام ہے تحریک لے کر آئیں نان کانفیڈنس کی.
تحریک عدم اعتماد لے کر آئے، تحریک عدم اعتماد لے کر آئے اور پنجاب اسمبلی سے جو ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت ختم کرائے، بجائے اس کے کہ قومی اسمبلی کے استعفیٰ دیں۔ جب پنجاب سے تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو جائے گی تو یہ پنجاب کی اسمبلی جو ہے نا یہ وفاقی حکومت کی ریڑھ کی ہڈی اور برین بھی ہے، تو یہ ختم ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے اس بی بی کو، جو بولنے والی بی بی ہے، وفاقی وزیر تھی وہ اور مشیر تھی وہ، وہاں سے ہٹا کے انہوں نے پنجاب میں لگا دیا کہ پنجاب میں وہ ٹف ٹائم دے اپوزیشن کو۔ تو یہ اب حکومت جب یہ چالیں چل رہی ہے تو آپ بھی یہ چالیں نہیں چل سکتے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں اگر کچھ نہیں ہے تو وہ اب تک کیوں میدان میں کھڑے ہوئے؟ ان کا اپوزیشن لیڈر تو جیل میں بند ہے، اپوزیشن لیڈر کو جیل میں رہنا چاہیے، وہاں سے اچھا 20 سے اوپر ایم پی جو ہے ان کی خفیہ ملاقاتیں کنفرم ہو چکی ہیں۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں سر؟ بھائی وہی تو میں بات کر رہا ہوں، میں اگر اپوزیشن سیریس ہے پاکستانیوں کو ریلیف دلانے کے لیے تو انہوں نے جو ہے تو جناب علی تو انہوں نے کیا کام کرنا ہے، انہوں نے پہلے صوبائی اسمبلی پنجاب کی اس کو تحلیل کرا کے وہاں اپنی حکومت قائم۔ سر یہ ناممکن، اگر یہ کامیاب ہو، ایک بات سن تو لیجیے نا یار، بات تو جملہ تو پورا کرنا دے نا، اگر یہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہی اپوزیشن اپنی پوزیشن کو اسٹرانگ کر سکتی ہے، ورنہ جو استعفے دینے کا جو انہوں نے یہ چکر چلایا ہے، یہ فضل الرحمان صاحب انہیں گھیر کر بند گلی میں لے آئے۔ جی اب آپ بولیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ فضل الرحمان صاحب کے تو ہم تو بڑے شکر گزار ہیں کہ ان کی جو پرفارمنس ہے اس کی بیس، اس کا سارا فائدہ حکومت کو جائے گا، جا رہا ہے اور جائے گا۔ اپوزیشن کے پاس اس وقت کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف چاؤں 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 انہوں نے کچھ کیا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ نہیں اپوزیشن کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن ان کا لائن ایکشن جو نا وہ علیحدہ ہے۔ آپ نے ابھی کورٹ کیا کہ روزنامہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر، روزنامہ پاکستان کے اندر سہیل وڑائی صاحب نے کالم لکھا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ مریم نواز کو جناب راستے سے ہٹانے کا پلان ہے۔ تو دیکھیں میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، آپ نہیں سمجھ رہے کہ یہ راستے سے لوگ آٹومیٹکلی ہٹ رہے ہیں کرونا وائرس کی آڑ میں۔ ابھی ایک بہت بڑا گروپ جو پاکستان کا بزنس ٹائکون جنہیں کہتے ہیں، ان کے ایک انتہائی ذمہ دار آدمی جنہوں نے پچھلے دنوں ایک ان کا ویڈیو آیا جو وائرل ہوا تھا، اور اس کو میں نے آپ کو بھی شاید بتایا بھی تھا کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی جو ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر نیب نے اپنا قبلہ درست نہیں کیا اور حکومت نے اس معاملات میں غور و خوض نہیں کیا تو ہم اپنا بزنس سارا اٹھا کے پاکستان سے باہر لے جائیں گے۔ سراج قاسم تیلی جو ہے وہ دبئی کے اندر انتقال کر گئے، سمجھے؟ یہ ایسے ایک کے بعد ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، ایسے بڑے بڑے لوگ جو جا رہے ہیں اس وقت اچانک، جن کی اچانک موتیں واقع ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ہے سر۔ میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور پھر آپ کو میں نے بات بتائی، پھر آپ کو بتا دیا ایک اور ہی چلا گیا۔ یہ وہ آدمی چلا گیا جو حکومت کو بڑا ٹف ٹائم بزنس کمیونٹی کے تحت دینے جا رہا تھا، وہ بھی راستے سے ہٹ کے چلا گیا۔ تو جہاں تک یہ بات ہے، اچھا پھر ابھی حکومت کا دورانیہ یہ بھی آیا ہے کہ جناب علی پنجاب گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جناب علی رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو نا دہشت گردی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، آپ بتا رہے ہیں مریم نواز کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ ان تمام چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ حکومت تو ڈگمگا گئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہے۔ اگر حکومت کے پاس کرنے کے لیے، اپوزیشن کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، بہت کچھ ہے۔ سب سے پہلے آپ جائیے، اور میں اس کو بڑا کریڈٹ دیتا ہوں، وہ کیا نام ہے ان کا، شاہزیب خان زادہ صاحب کو۔ اگر اپوزیشن صرف شاہزیب خان زادہ کی وہ کیلکولیشنز، وہ چیزیں جو اس نے ویٹ کے متعلق یعنی گندم کی خریداری پر حکومت کی جو چیزیں سامنے آئی ہیں، غلط بیانیاں اور غلط کیلکولیشن، عوام کو جو دھوکہ دیا ہے، اس کے بعد پھر آئل اینڈ گیس کے اوپر اور دوسرے سیکٹر کے اوپر جو حکومت کے انہوں نے فیکٹ اور اسپیکر پیش کیے ہیں، پھر انہوں نے اپنے پروگراموں میں بلا کے ان کے ذمہ دار افراد کو ان سے سوالات کیے اور وہ سوالات کے جواب صحیح دے سکے۔ پھر انہوں نے کوٹ کیا باقاعدہ کہ آپ نے پچھلے پروگرام میں یہ کہا تھا، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ سارے فیکٹس اور اسپیکر وہ چیزیں عوام کے سامنے اپوزیشن لے کر آتی نا تو بات ہی کچھ اور ہوتی، لیکن اپوزیشن مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ اپوزیشن
کو جو ہے ایجنڈا ہے اپوزیشن، نہیں اپوزیشن کو جو ہے نا اس وقت ایک حصار کے اندر آ چکی ہے، جہاں تک میں محسوس کر رہا ہوں ایک حصار کے اندر نظر آ رہی ہے. انہیں اپنا رہبر اور رہنما صرف وہی شخص نظر آ رہا ہے جس کے پاس ڈنڈا بردار فوج ہے. جی یہی سمجھ رہے ہیں کہ ڈنڈا بردار فوج جو ہے وہ ہمارے دفاع کرے گی. وہ ایسا نہیں ہوگا جناب. وہ اپنا دفاع کرے گی، وہ آپ کا دفاع نہیں کرے گا. اپوزیشن کے دوسرے جماعت کے تمام ارکان سن لیں، جہاں ڈنڈا بردار فوج کو دفاع کرنے کی باری آئے گی تو وہ اپنا دفاع کرے گی، آپ کا دفاع نہیں کرے گی. آپ کو بند گلی میں دھکیلا جا رہا ہے اور اس کے بعد آپ کی کہانی ختم ہو جائے گی. نہیں یہ جو میری بات سنیں، یہ جو ڈنڈا بردار فورس ہے اس کا بنانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ تو ریاست کے اندر ریاست کو چیلنج کیا جا رہا ہے. وہ تو شروع سے ہو رہا ہے جب سے پاکستان بنا ریاست کے اندر ریاست چیلنج ہو رہی ہے. تو اس چیز کو قانون اجازت نہیں دیتا. تو قانون ہے کہاں ریاست کے اندر؟ نہیں ایسی بھی بات نہیں ہے. بتائیے کیا ہوا وہ جو راتوں رات کیس کے اوپر جناب علی وہ کیا نام ہے اس کا صفدر کو کیا نام ہے ان کا کیپٹن صفدر صاحب کو راتوں رات اٹھا کے جناب تالے توڑ کے دروازے کھول کے بند کیا. کیا ہوا اس کیس کا؟ انکوائری ہوئی ہے. چھوڑ دیں آپ سارا یہ سب کہانیاں ہیں. قانون کہیں نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر. قانون کی کہیں بالادستی نہیں ہے. قانون صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو متوسط طبقے کے ہیں یا غربت کی لکیر پر ہیں. ان کی اگر بھینس بھی چوری ہو جائے وہ مقدمہ درج کر کے ان کو فٹ کر دیتے ہیں. ان کی کچھ ہو جائے تو ان کو فٹ کر دیتے ہیں. بڑے لوگوں کے لیے قانون ہے کہاں ہے؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ قانون کی؟ مریم نواز جو باہر گھوم رہی ہے کیا ہے؟ پیرول پہ جیل سے ضمانت پر ہے نا، جلد سے لوز ہو رہا ہے. آپ کر سکتے ہیں. تو اس کا تو پھر مجھے تو شک ہو رہا ہے. آپ نے جو بات کی ہے، جو مریم نواز کے حوالے سے بات کی ہے، یہ بات اگر سہیل بڑھائی صاحب نے کہی ہے تو ان کی بات سے وزن ہے. وہ ایک ذمہ دار آدمی ہے. اگر اس نے یہ بات کہی ہے تو بڑا معتبر روزنامہ ہے، میرا اخبار ہے روزنامہ. نہیں وہ آپ کا اخبار وہ ٹھیک ہے اپنی بات ہے، لیکن آپ کے اخبار میں بھی کیا کون رہا ہے یہ بات بھی تو دیکھنی ہے کہ آپ کے اخبار میں اگر کالم لکھ رہا ہے تو کون لکھ رہا ہے؟ وہ فاروق ڈوگر لکھ رہا ہے یا اثر قریشی لکھ رہا ہے یا ایک تو پھر اس کا بھی تو ہوگی نا، وہ نام بھی دیکھا جائے گا. اخبار بھی اپنی جگہ پر ہے، وہ بالکل بہترین ذمہ دار پوزیٹیو سیاست کرنے والا، پوزیٹیو خبریں دینے والا اخبار ہے، پوزیٹیو صحافی ہے وہ اس نے اگر یہ بات کہی ہے تو کہیں نہ کہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جو پچھلے 2-3 جلسوں میں اپنا جو بلاول جو باہر رہا، پھر وہ اپنی بیماری کا کرونا کا بہانہ بنا کے اپنے بہن کی شادی میں بھی منگنی میں بھی شریک نہیں ہوا، وہ سب چیزیں بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی. اس کو بھی تھریٹ تھا، اس کو بھی تھریٹ تھا تو اس نے کرونا کی آڑ لی. تو وہ میں آپ کی بات کر رہا ہوں. ابھی چودھری اعتزاز نے تو اس جلسے کی مخالفت کر دی ہے. اس نے تو کہہ دیا کہ نون لیگ جو ہے وہ 4 قدم آگے جا چکی ہے. اسی طرح قمر الزمان قاہرہ صاحب جو بھی بڑے معتبر نام ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب میں، جو سمجھ لیں کہ یہ چودھری اعتزاز اور قمر الزمان ہی کے بیس پر اس ٹائم پنجاب میں پیپلز پارٹی ہے. اور چودھری اعتزاز جو ہے اس کا سینیٹر بھی ہیں. انہوں نے اس جلسے کی مخالفت کی ہے اور انہوں نے پیپلز پارٹی کی قیادت کو مشورہ دیا ہے کہ آپ اس سے دور رہیں. اس پر آپ کیا رائے؟ تو جو میں نے آپ سے کیا عرض کیا ابھی، جو میں نے آپ کو کیا کہا کہ بند گلی میں لے کے جایا جا رہا ہے، تو جہاں لوگ جو ہے اس طرف جاتے ہیں. وہ آپ کا ایک بولا بھی تو بہت بڑا نا بانڈ، 2 نمبر والا بانڈ جو ہے، وہ نام بتا دیجیے آڈینس کو. فواد چودھری صاحب. اچھا انہوں نے کیا کہہ دیا؟ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت ایک اسٹیپ پیچھے لے لے. اچھا جی اس کی باتوں پہ کیا کریں؟ اچھا توجہ نہ کیا کریں. جب وہ حکومت کے خلاف بولے تو توجہ نہ کریں، جب اپوزیشن کے خلاف بولے تو توجہ نہیں. آپ کی باتوں میں اتنا بارڈ نے بولا کہ جناب حکومت کو چاہیے کہ ایک اسٹیپ پیچھے لے، اسی طرح اپوزیشن کو بھی چاہیے. حکومت کا اسپوکس مین نہیں ہے، اس کی باتوں کا نظر انداز کیجیے. اچھا پھر دوسرے ہمارے احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم سے حکومت کے کئی لوگوں نے رابطہ کیا ہے. تو یہ تو اچھی بات ہے. جو دیکھیں ہر مسئلے کا حل آخرکار بیٹھ کر جو ہے وہ ٹیبل ٹاک پر ہوتا ہے. تو اگر یہ اقدام حکومت پہلے اٹھا چکی ہوتی تو زیادہ اچھا تھا. اب دیر آمد درست آمد، تو اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ اگر وہ ٹیبل ٹاک کرنا چاہتے ہیں تو بیٹھ کے کریں. میری جو ایک معتبر ذرائع سے بات ہوئی ہے، مسلم لیگ نون کی ہی وہ شخصیت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت فائنل ہو چکی ہے اور ڈیل فائنل ہو گئی ہے، لیکن انہوں نے ڈیل کا نہیں بتایا. آپ اس بارے میں کیا رائے ہے کہ اب جو مسلم لیگ نون ہے یہ واقعی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مکمکہ کر لے گی؟ اگر اس نے مکمکہ کر لیا تو پھر حکومت میں مسلم لیگ نون میں کیا فرق رہے گا؟ وہ بھی ڈیل کر رہی ہے. میرے بھائی تو کیا فرق ہے؟ آپ پی ڈی ایم سے سپورٹ کرتے ہیں. پچھلی میں نے پی ڈی ایم کو جس سے وہ سپورٹ نہیں کیا، میں نے جو عوام کی بہتری کے لیے بات کرے گا میں اس کو سپورٹ کروں. انہوں نے کون سی عوام کی بہتری کی بات کی؟ کسی ایک جلسے میں پچھلی ساری جتنی حکومتیں پاکستان میں گزری ہیں جی صحیح ہے، وہ کس کے بیس پہ گزری ہیں؟ کس کی بیس پہ؟ اسٹیبلشمنٹ کی بیس پہ. اسٹیبلشمنٹ کا بھی کردار ہوتا ہے لیکن عوام بھی منتخب کرتے ہیں. سر ایسے ہی نہیں کہ سر عوام کا انتخاب اگر ہوتا
ہوگا. اگر عوام کا انتخاب ہوتا تو محترمہ فاطمہ جناح کے نام کے ساتھ غداری کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. وہ ایک بہت بڑا عالمی ہے, ہم اس کو مانتے ہیں. آپ تو سوچیں عوام کی بات کر رہے ہیں, عوام کا ہے کہاں یہاں پر. یہ پاکستان جو ہے وہ بنایا ضرور پاکستان کی عوام نے ہے, لیکن اس کے بعد انہیں کوئی رائٹ نہیں رہا. غریب کے بچے کو پولیس والا روڈ پہ اس طرح سے مارتا ہے جیسے کہ یہ تو ایک ہمارے لیے ایک بہت بڑا عالمیہ ہے. جانوروں کو نہیں مارا جاتا, سن لیجیے میری بات, جانوروں کو نہیں مارا جاتا اس طرح غریب کے بچے کو ایک پولیس والا مارتا ہے. بالکل صحیح ہے. اور وہی پولیس والا ایک امیر زادے سے تھپڑے کھا رہا ہوتا ہے, اس کے آگے گردن جھکائے کھڑا ہوتا ہے. یہ کیا پاکستان میں قانون کی بات کر رہے ہیں یار, چھوڑ دیں یار, دل جلانے والی بات نہ کیا کریں. تو آپ کے کہنے کا کوئی بھی حکومت ہے, میں کسی حکومت کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں انسانیت سوچ سلوک ہوتے ہیں پاکستان کے اندر حکومتی اداروں کی طرف سے. پورے سینیریو میں حکومتی اداروں کی طرف سے آپ یہ دیکھیے, اس پورے سینیریو میں میاں الطاف حسین نے کاٹ کاٹ کے جناب نوجوانوں کی ڈھیر لگا دیے. ہمارے سربراہان اس کی سپورٹ کرتے رہے, اس کو اسپیشل بجٹ دیتے رہے. میں بات کر رہا ہوں مسلم لیگ نون کی قیادت کی. دیکھیں شہباز شریف صاحب جیل میں, حمزہ شہباز جیل میں, اچھا ان دونوں کا کوئی بیان بھی نہیں آ رہا. خواجہ آصف خاموش ہے, خواجہ آصف خاموش ہے, تو خواجہ سعد رفیق خاموش ہے. یہ جو آپ جو بات کر رہے ہیں نا, اس بات کی کہاں ہے, اس بات یہ مسلم لیگ نون ہی. خواجہ سعد رفیق تو آیا تاریخ, لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں ہے. دیکھیں نا ڈبل گیم چل رہا ہے نا, ڈبل گیم چل رہا ہے نا. ایک طرف جو ہے وہ بارگیننگ چل رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہو گئی ہے. ایک طرف بارگیننگ اسٹیبلشمنٹ سے چل رہی ہے, دوسری طرف جناب پر یہ اپنا قوالی کی آواز چل رہی, بی بی آ جاؤ. تو یہ تو پھر مسلم لیگ نون کے اندر ہی پولیٹکس چل رہی ہے. تو سب جگہ چل رہی ہے, آپ اس میں نہیں چل رہی کیا, آپ کی پی ٹی آئی میں نہیں چل رہی ہے اندر پولیٹکس. نہیں پی ٹی آئی سر عمران خان صاحب کی جہاز کے بغیر کچھ نہیں قدم اٹھایا. چھوڑ دے, عمران صاحب کو پتہ ہی نہیں ہوگا. اب یہ ایک اور بات سنیں, عمران خان صاحب نے سب کو انفالو کر دیا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے, سب لوگوں کو انفالو کر دیا ہے بغیر کوئی بات کیے. اور انہوں نے یہ لکھا ہے میں جس سے ناراض ہوتا ہوں اس کو انفالو کر دیتا ہوں. سر انہوں نے پریزیڈنٹ عارف الوی کو بھی کر دیا ہے, تمام وفاقی وزراء کو کر دیا ہے. تو وہ عمران نیازی صاحب کا اکاؤنٹ کون چلا رہا تھا پہلے تو یہ بتائیے مجھے. آپ خود ہی چلاتے ہوں گے. ہاں اتنا ٹائم ہے ان کے پاس نہیں, آپ چھوڑ دیے فاروق صاحب, یہ سب گیم ہے ان کی انسٹرکشن کے بغیر. نہ سب چھوڑ دیے, وہ بس خالی وہ کہتے ہیں نا وہ ہاتھی کے دانت دکھانے کی اور کھانے کی اور وہ ساری. بہرحال یہ جو پی ڈی ایم کا جو جلسہ ہے ایسے سر عمران صاحب کے قلم میں وہ طاقت نہیں ہے جو وہ بولتے ہیں. نہیں سر یہ اور جو وہ بولتے ہیں وہ کر نہیں سکتے. اگر انہوں نے جو بولا ہے ایک چیز کر کے دکھائی, ایک چیز, ارے پرائم منسٹر ہے وہ اپنی جگہ پر فائنل اتھارٹی ہے. آپ نے بتائیے جو ایک چیز انہوں نے بولی ہے, جو ایک وعدہ عوام سے کیا تھا وہ پورا ایک وعدہ کرا, وہ پورے ایک وعدہ ٹائم دیجیے. ابھی معاف کر دو خدا کے واسطے, ہاتھ جوڑتا ہوں نیازی صاحب آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں خدا کے واسطے. رحم کرو, اپنے اوپر رحم کرو, اپنے بچوں کے اوپر رحم کرو, اپنے پاکستان کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھو. کیوں مستقبل کے کھیل رہے ہیں پاکستان کے بچوں سے, کیوں پاکستان کا مستقبل تھا آپ جناب جی داؤ پہ لگایا ہوا ہے اپنے. جی ناظرین, امید ہے آج کا پروگرام آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا. اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے محمد فاروق ڈوگر اور جناب احمد صدر قریشی صاحب کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ ہمارا حامی ناصر. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.